صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں لوگوں کی مختلف مراحل پر رہنمائی کی ہے. اور حالات جب بدلتے ہیں تو احکامات خود بخود بدلتے ہیں. ایک آدمی اللہ نے اس سے مال دیا ہے، وہ زکات دیتا ہے، اور اسی آدمی کی حالت فقر و فاقہ کی ہو جائے تو وہ زکات کو وصول کرتا ہے. ایک آدمی اللہ نے معیشت کے اسباب دیے ہیں اور وہ کھا سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، تو بہت سی چیزیں اللہ نے اس سے حرام کرا دی. اور وہی آدمی اگر اضطرار میں آ جائے، دھوپ میں آ جائے، تو اس آدمی کے لیے بہت سے حرام جائز ہو جاتے ہیں. اس کی متعدد مثالیں کتاب و سنت میں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. ایسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رہنمائی وہ ہے جو آپ نے کتاب و سنت کے ابواب میں فرمائی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس رہنمائی کی بدولت جہاد کیا، اس رہنمائی کی بدولت جہالت سے بچے، اور اس رہنمائی کی بدولت دنیا میں خلافت راشدہ قائم کر دی. اب اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ اپنے آپ کو ایمان کی زندگی کے اس معیار پر لے آئے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا، تو ہرگز اس شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. صبح سے شام تک جتنا وہ روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے اور زندگی گزارتا ہے، یہ سب پیسہ بینک سے آتا ہے، اور سود کا نظام اس نے پچھلی کوئی 4 صدیوں سے پوری دنیا کو جکڑ رکھا ہے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقال سے پہلے سود کی ساری قسمیں دریافت کر لیتا. تو انہیں جہاں بھی شبہ پڑتا تھا وہ ایک رسول کی حدیث بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذ ربا و ریبا، سود کو بھی چھوڑ دو اور وہ سب چیزیں جو سود کو قریب شک میں ڈالنے والی ہیں انہیں بھی چھوڑ دو. سود سے وہ لوگ بچتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اور اب اگر کوئی آدمی چاہے کہ سود سے بچے تو اس کے لیے کوئی ممکن صورت نہیں.
اس لیے رہنمائی کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اس معیار کو دیکھیں جو ایمان کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے ان کے ہاں تھا. اور ایک چیز یہ ہے کہ انسان گراؤنڈ فیکٹس کو دیکھے اور زمینی حقائق کو دیکھے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، کس صدی میں جی رہے ہیں. اور آج اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کے لیے ارشاد فرمایا تھا اور اب رہنمائی کہاں سے حاصل کرنی چاہیے. اس کے لیے اگر ہم ذرا دقت نظر سے حدیث کی کتابوں میں کتاب الفتن کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جو بہت بڑی تبدیلیاں اس دنیا میں آئیں گی اور آہستہ آہستہ ان تبدیلیوں کا پہلا بڑا انجام دجال کا آنا اور سیدنا مسیح اور مہدی علیہ السلام کی بعثت یہ قرار پائے گی تو اس میں بڑی رہنمائی کا سامان موجود ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بات تلقین فرمائی اور بتائی کہ قرب قیامت میں جن اقوام سے تمہارا واسطہ پڑے گا ان کے کریکٹر کیا ہوں گے، مسلمان کس حالت میں دنیا میں ہوں گے اور اس کے نتیجے میں جو تباہیاں آئیں گی اور جو تبدیلیاں ہوں گی تو اس وقت زندگی کیسے گزارنی ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مغرب اٹھے گا. حضرت قیس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے اور قیس رضی اللہ عنہ کے حالات جب آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب جب اٹھے گا تو تم پھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، مغرب چھاتا چلا جائے گا. اور قیس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مغرب کا فتنہ، ویسٹ کا فتنہ، اور وہ نماز کے آخر پہ سلام پھیرنے سے پہلے اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المغرب، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ویسٹ سے جو کچھ اٹھے گا اور مغرب سے جو کچھ دنیا کے لیے چیزیں آئیں گی، خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اس لیے یہ جو فتنہ اٹھا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مغرب سے آج کا یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا اور یہ علاقے ہیں تو پھر اس کا جواب، اس کا حل کیا ہے، یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے. اور اگر یہ بحث نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے متعلق فرمایا تھا جو ان کا بحث مدینہ منورہ سے بنتا تھا یعنی افریقہ، تو جن محدثین نے اس حدیث کو اس طرح سوچا ہے انہوں نے اس کی اور طرح سے تشریح کی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ویسٹ کے اٹھنے کے ساتھ، مغرب کی بیداری کے ساتھ جنگوں کے متعلق جو کچھ فرمایا تھا وہ 4-5 احادیث ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اور ان احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
دیتے تھے. اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس دنیا میں تغیر اور تبدل کے متعلق فرمایا تھا وہ پورا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد کے جہان کے متعلق جو آپ نے فرمایا جنت اور جہنم کا، وہ تو خالصتاً خدا کی بڑی تھی اور کتاب اللہ کی ان احادیث کی تاریخ میں ان کی پشت پر موجود ہے، وہ کیسے ہوئی. اس لیے پہلی مرتبہ جب عراق پر حملہ ہوا اور 94 کی تقریباً بات ہے، اور یقین نہیں آتا تھا کہ اس وقت کوئی ملک عراق پر حملہ کر دے گا، مگر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب کا مقام صحیح بخاری سے بعض محدثین کے نزدیک بخاری سے بھی بلند، مغاربہ یعنی الجزائر، تیونس، مراکش، مغرب، اسپین، فرانس، جب مسلمانوں کی یہاں حکومت تھی تو وہ ترجیح دیتے تھے مسلم کی روایات کو بخاری سے بھی. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفتن میں احادیث لائے ہیں. اور یہ جو عراق پر حملہ ہوا اور عراق پر جو سینکشنز لگی اس کے متعلق انہوں نے ذکر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا تھا. اور یہ حدیث ہے جریری اور ابو نضرہ کی، اور یہ جریری اور ابو نضرہ رحمت اللہ علیہما یہ دونوں شاگرد ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے. اور جابر بن عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تعلق تھا. ان کے والد عبداللہ احد میں شہید ہوئے اور 46 برس کے بعد یہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو دفنایا تھا. اور اس معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مدینہ منورہ میں پانی کے مسئلے کے لیے احد کو کھودنا پڑے گا. انجینئر یہ کہتے ہیں تو لوگوں اپنی اپنی میتوں کو نکالو تاکہ پانی کا مسئلہ حل ہو. تو کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کی قبر جب میں نے کھودی تو سوائے اس کے کہ ان کے کان پہ کچھ مٹی لگی ہوئی تھی، باقی جیسے میں نے بتایا تھا ویسے ہی تھا. جابر رضی اللہ عنہ آخری صحابی ہیں مدینہ منورہ کے، 94 ہجری میں انتقال ہوا. تو ان کے دو شاگرد یہ کہتے ہیں جریری اور ابو نضرہ کہتے ہیں ہم ان کے پاس تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یوشک اہل العراق کہ اللہ یجبا الیہم قبیض ولا درہم، اس عراق پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ پوری دنیا سے انہیں روٹی کا ملنا اور درہم اور دینار کا ملنا بالکل ختم ہو جائے گا، اور کوئی آدمی انہیں روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور کوئی آدمی انہیں پیسہ اور سکہ دینے کے لیے تیار نہیں. اگر آپ کو اس دور کی تاریخ یاد ہو تو ان عراقیوں کے ساتھ یہ ہوا تھا، ٹینشن لگ گئی تھی اور اس وقت کے خاتون کی حکومت تھی اور پہلی مرتبہ فرانس کے ساتھ مل کے انہوں نے ان ٹینشن کو توڑا تھا. اور اس وقت کی یہ حدیث ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو جو اس زمانے کی تکالیف تھی ہم نے کئی دوستوں سے کہا کہ اب دیکھو شام کی تاریخ اب آتی ہے، اور یہ حدیث تھی جس کو ہم نے سنایا بار بار کہ اب شام کی باری آئے گی. اور 19 مئی کو اب شام کی خبروں میں پاکستان میں یہ آ گیا کہ امریکہ نے کے صدر نے اعلان کیا اور انہوں نے کہا شام کے پریزیڈنٹ پہ ہم سینکشنز لگا رہے ہیں اور یہ وہ ابتدا ہے جو اب ہو رہی ہے. جابر رضی اللہ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ عراق کی یہ صورتحال ہو جائے گی من این ذاک، یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا من قبل العجم، یہ اجمی کریں گے مل، عرب عراق کے ساتھ ایسے نہیں کریں گے. یمنعون ذاک، اور وہ منع کرتے ہیں کہ دنیا بھر کو کہ عراق سے پیسہ نہیں جانا چاہیے.
عراق پہ روٹی نہیں جانی چاہیے. زمانے میں عراق میں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے حال دیکھا کہ بغیر انستھیزیا کے آپریشن ہوتے تھے، لوگ چیختے تھے اور اسپتالوں میں کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا. یہ ہے وہ نتیجہ جو کچھ کے ہونا تھا، نکلنا تھا ان اقدامات کا جو پچھلے 200-300 برس سے مسلمان کر رہے. اور پھر جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یوشک اہل الشام اللہ یشفع الیہم دینار ولا مدین، اور عنقریب اس کے بعد تم دیکھو گے کہ شام والوں کا یہ وقت آ جائے گا کہ شام کو کوئی دینار اور درہم دینے کو تیار نہیں ہوگا. قلنا من این ذاک، ہم نے کہا یہ کہاں سے ہوگا؟ قال من قبل الروم، انہوں نے کہا عیسائی یہ کریں گے کہ شام پر سینکشن لگ جائیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اگرچہ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لیکن انٹرنیشنل لیول کی یہ باتیں جابر رضی اللہ عنہ اپنے پاس سے نہیں کر سکتے تھے. اسی لیے اس کی تاریخ میں اس سے پہلے ایک اور حدیث مسلم میں آتی ہے اور اس میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا منعت العراق درہمہا وقفیزہا، منع کر دیا جائے گا عراق دنیا میں اس کا درہم اور اس کی روٹی بند کر دی جائے گی. ومنعت الشام ہدیہا ودینارہا، اور پھر تم دیکھو گے کہ شام پر سینکشن لگیں گی اور شام کا دینار سکہ بیکار ہو جائے گا اور اس کے تولنے کے پیمانے ناکام ہو جائیں گے. ومنعت مصر ارزبہا ودینارہا، اور شام کے بعد پھر مصر کی باری آ جائے گی اور مصر پر سینکشن لگیں گی. وَعُدْتُم مِّنْ حَيْثُ بَدَأْتُم، اور بڑی خطرناک بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ نے کہا تم لوٹ آؤ گے اسی مدینہ منورہ کے قریب قریب جہاں سے تم چلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل پھیلے گا اور جنگیں ہوں گی اور یہ جنگیں بڑھتی چلی جائیں گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم میں نہیں تو بتا تم جہاں سے چلے تھے یہاں خیبر سے یہیں تک تم نے ابھی حکومتیں ختم ہو جائیں. پھر فرمایا تم میں نہیں تو بتا اور تم لوٹو گے جہاں تک تم تھے پہلے وہیں آ جاؤ گے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد کہتے ہیں شہد علی ذلک لحم ابی ہریرہ ودمہ، ابو ہریرہ کا خون اور ابو ہریرہ کا گوشت قسم کھاتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گئی. یہ شام اور اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کا فرمایا تو اس زمانے میں یہ موجودہ لیبیا مصر میں شامل تھا یا تو اس زمانے کے اعتبار سے فرمایا ہوگا، اور اس رائے میں زیادہ کچھ وزن نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں عراق خود شام کا حصہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اور عراق کو الگ کر کے بتا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مصر دنیا میں اکیلا رہ جائے گا سیاسی اعتبار سے اور سینکشن ان پر لگیں گی. اور یہ کن حالات میں ہوگا؟ حضرت مستورد قریشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور یہ مستورد رضی اللہ عنہ صحابی تھے اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ قیامت جب آئے گی تو دنیا پر عیسائی حکومتوں کا غلبہ ہوگا. تو عمر نے کہا کہ اب سلما قبول مستورے ہوش سے بات کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ بھی روایت میں بھی ایسے ہی آتا. انہوں نے کہا مستورے سوچ سمجھ کے بات کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اقول ما سمعت، میں وہی بات حضرت کہہ رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. اور عمر رضی اللہ عنہ بولے اور کہنے کے ان قلت ذلک، ہاں پھر حالات ایسے ہی ہو جائیں گے. انہم لقیم لقفال اربعن، اور اس زمانے کے عیسائیوں میں 4 چیزیں تم دیکھو. ان حدیث کو ان لوگوں کو خاص طور پہ ٹھنڈے مزاج سے سننا چاہیے جو صبح شام
سوائے لعنت بھیجنے کے اور اپنی زبان میں کوئی کام نہیں رکھتے. عیسائی پہ یہ لعنت، یہودی پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، سب پتلے چڑھاؤ اور یہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ عیسائیوں کو کیوں عروج مل جائے گا؟ آپ نے فرمایا دیکھو یہ 4 چیزیں آ جائیں گی. انہم لأعلم الناس عند فتنة، دنیا میں جب فتنے پھیلیں گے، آزمائشیں پھیلیں گی، سب سے زیادہ ٹھنڈے مزاج کے سوچنے والے لوگ یہ ہیں. کوئی کوئی جذباتیت نہیں، اچھی طرح سوچ سمجھ کے پلان بنانا ہے، چیلنج کو دیکھنا ہے، اس کو قبول کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کے لوگ ایسے ہوں گے عیسائیوں کے اعلم الناس، پوری دنیا میں سب سے زیادہ حلیم، برداشت کرنے والے اور پلاننگ کرنے والے ٹھنڈے مزاج کے لوگ یہ ہوں گے. ایک فرمایا وَأَسْرَعُهُمْ نِفَاقَةً بَعْدَ مُصِيبَةٍ، اور جب ان پر کوئی مصیبت دنیا میں آئے گی، تکلیف آئے گی، تو ان کے اسباب، وسائل اور ذرائع اتنے ہوں گے کہ فوراً اپنی مصیبت پہ قابو پا سکتے ہیں. یہ جاپان کا زلزلہ آپ دیکھ لیں، امریکہ میں جو طوفان آتے ہیں انہیں دیکھ لیں، دنیا میں کون مدد کرتا ہے اور وہ کس طرح اپنے مسائل پر قابو پاتے ہیں. اور تیسری فرمایا وَأَوْشَكُهُمْ نَصْرَةً بَعْدَ فَضْلَةٍ، حضرت اسلام نے کہا کہ اس زمانے کے عیسائی اپنی جنگوں میں نقصان اٹھائیں گے اور پھر فوراً بھرپور بدلہ لے لیں گے. لوگ ان کا نقصان کریں گے اور وہ اس کا بدلہ لیتے چلے جائیں گے. 3 چیزیں وَخَيْرٌ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ، اور پھر فرمایا کہ اس زمانے کے عیسائی اپنی مملکت میں یتیم، غریب اور مسکین لوگوں کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے ہوں گے. آج آپ جائیے ان ممالک میں اور ان میں جا کر دیکھیے ان کے سیکورٹی کے سسٹم اور ان کے دوسرے سسٹم کہ جس طرح ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جن کے پاس جاب نہیں ہے، وہ انہیں سوشل سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. یہ سب وہ بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اور میں تمہیں بتاؤں اس وقت کے عیسائیوں میں 5ویں بات جو بہت خوبصورت ہو تعریف کی مغربی ممالک کی، اور فرمایا ان میں سب سے اچھی چیز تمہیں بتاؤں امنعهم من ظلم الملوک، دنیا میں بادشاہوں نے جو ظلم مچا رکھا ہوگا یہ اس ظلم کو مٹائیں. اس لیے یہ جو مسلمان حکمرانوں نے ظلم مچا رکھے ہیں اور یہ جو کچھ کر رکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ بادشاہوں کو ختم کرنے والے یہ لوگ ہوں گے. اور اس کو 5ویں صفت ان کی فرمایا اور کہا ان کی بڑی اچھی عادت ہوگی. ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ سارا میدان جنگ جو بننے والا ہے مصر، ایران، اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملتان اور رے کے متعلق فرمایا تھا. ہم اس حدیث کی تحقیق میں ایران گئے تو پتا چلا رے تو تہران کا ایک محلہ ہے، اس ملتان پہ اور رے پہ فرمایا تھا آگ کی بارش برسے گی. یہاں آگ برسنی ہے، ایک دن رے میں بھی اور ایک دن آگ برسنی ہے تہران میں بھی. اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم دیکھو گے کہ ایک ایسی فوج آئے گی جس کا کوئی دین نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ بسرا کو پہنچ جائیں گے. یہ چینی جو آہستہ آہستہ افغانستان میں چھا رہے ہیں، کل کو ان کی اگر فوج بنی اور اگر کوئی صورت ایسی ہوئی تو یہ کہاں تک چلے جائیں گے. اس لیے مسلمانوں کو سوچنا یہ چاہیے اپنے طور پہ کہ وہ اپنی اولادوں کو دنیا میں کہاں بتائیں جہاں وہ اپنی نسلوں کو اس ظلم اور جنگ سے محفوظ کر سکیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا نقشہ بتا دیا ہے کہ عیسائیوں کی یہ حالتیں ہوں گی اور مسلمانوں کا یہ حال ہوگا. اللہ